دور دراز استعمال ہوتا ہے. اپنی سرحد پہ کھڑے ہو کے 1000 کلومیٹر ہو، 2000 کلومیٹر ہو، 3000 کلومیٹر ہو، جو اسرائیل تک جا پہنچ سکے، جو امریکہ تک جا پہنچ سکے، اسلام کہتا ہے وہ اسلحہ بناؤ. میں ادھر بھی میں نے کہا علم میں میرے مجھ سے بڑے بڑے علماء ہیں، میں نکما نکارا کم علم، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ کریم نے مجھے سوچ فکر دی ہے وہ بہت سارے علماء کو نہیں دی. میرے وہ اہل علم طبقہ، پروفیسر، ڈاکٹر، وکلاء، علماء کرام بھی کئی آتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مساجد میں وہ پرانے رسم توجہ نہیں، حالات حاضرہ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ذرا آپ ان باتوں پہ ذرا غور کریں. رحمت عالم نے فرمایا الا ان الرمی القوہ، سن لو صحابہ، طاقت تیر اندازی میں ہے، تیر اندازی میں طاقت ہے. میزائل ہو، ایٹم بم ہو، یہ سب اسی تیر میں شامل ہے کہ تیر بھی دور ڈالا جاتا تھا، تیر بھی، اور یہ ساری چیزیں دور جو دشمن کے ٹھکانوں پہ جا کے تباہی پھیلا دے، دشمن کی نیندیں اڑا دے. میرے نبی منبر پہ یہی فرما رہے ہیں. بس سبحان اللہ کہہ دو. صحابہ کہتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر سے یہ بھی حدیث مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو قوم تیر اندازی کرتی ہے، جنگی حالات میں جانتی ہے، پہچانتی ہے، طاقت رکھتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، اگر وہ تیر نیچے پھینک دیتی ہے پھر مقابلہ نہیں کرتی، حضور نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ایک صاحب نے کہا ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کلپ سنا ہو شاید، ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ایک حاکم نے کہا میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا عرب کنٹری کے مقابلے میں ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، لیکن ہمارے اندر پاور کیوں ہے، طاقت کیوں ہے؟ سعودیہ خزانوں سے مالا مال ہے، تیل سے، سونے سے، ذخائر سے. عرب کنٹری ان کے محلات کے ٹوٹیوں کے سونے کے نل ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے طیارے سونے کے بنائے گئے ہیں، ان کے بیڈ سونے کے بنائے گئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، عالم کفر کو سعودیہ کو کچھ نہیں سمجھتا، قطر کو کچھ نہیں سمجھتا، مہنگی کرنسی ہے دنیا میں. عالم کفر کسی عربی ملک کو کچھ نہیں سمجھتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالم کفر کی آنکھوں میں اگر کائنات میں کوئی ملک کھٹکتا ہے تو پاکستان ہے. اللہ تکبیر، نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان، کا ہے فیضان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، بڑے گھٹیا مزاج لوگ آج بھی ہیں جنہوں نے مرنا نہیں ہے، بڑے کمینے قسم کے لوگ. غلامی مل گئی ہے نا. اور میں نے ادھر کہا اللہ کی قسم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے متقی پرہیزگار لوگ کہتے ہیں کاش ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جھاڑو دینا نصیب ہو جائے. او بھائی پوری دنیا میں یہ انتخاب ہمارا کیوں ہوا ہے؟ کچھ ماہ پہلے میں نے بیان دیا تھا، اس میں میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا یہ پاکستان میرا ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان میرے رسول کا ہے. شاید آپ کو یاد ہو، یہ پاکستان میرے رسول کا ہے. ذرا آپ غور فرمائیں، اپنا ایمان تازہ کریں. جب رحمت عالم کی قبر انور کو نقصان پہنچا رہے تھے یہودی اندر کھاتے،
تو اللہ کے رسول نے پوری دنیا میں نور الدین زنگی کا انتخاب کیا. آج حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کا انتخاب اللہ نے عرب کنٹری کے ذمہ نہیں لگایا. یہ اعزاز دیا تو اللہ نے ہمیں دیا. اپنا ایمان تازہ کرے گا. مولوی نے جو حلوہ کھلایا ہے بس نہیں. اسلام کی تعلیمات ہے کہ مسلمان کے خون میں حرارت پیدا کرو, مسلمان کے خون میں گرمائش پیدا کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. پوری کائنات میں, پوری امت مسلمہ میں یہ اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے ذمہ آئی ہے. یاد رکھنا اس وقت پوری عرب کنٹری کی آنکھوں کا تارا کون بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان بنا ہوا ہے. اور کل تک جو لوگ کہتے تھے, کل تک لوگ کہتے تھے نا, کیا کہتے تھے؟ پاکستان بنا کے غلطی کی ہے, پاکستان بنا کے غلطی کی ہے. کل تک جو لوگ کہتے تھے, ذرا توجہ کے ساتھ, کل تک جو لوگ کہتے تھے, کیا کہتے تھے؟ خون بہایا گیا, عزتوں پہ حملے کرائے گئے, یہ پاکستان کو بنانا بے مقصد ہوا. لیکن اللہ کی قسم آج ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہم ان علماء کو, مشائخ کو, اس عوام کو, مردوں کو, عورتوں کو جنہوں نے اپنا خون دیا, جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا, آج ان کے خون کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تمہارا خون رائے گا نہیں گیا. آج پوری دنیا میں امت پاکستان سب اوپر ہے. اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں, تیر اندازی مقابلہ. حضور نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا, پھر دوسرے مسلمان نے خریدا, پھر تیسرے مسلمان نے چلایا دشمن پہ, اسلام کو روک جمایا. حضور نے فرمایا تینوں جنت میں جائیں, تینوں جنت میں جائیں گے. اور پھر رحمت عالم صحابہ کا تشریف لے گئے. ایک قوم میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا, کس کا نشانے پہ جاتا ہے, کس کا تیر دور جاتا ہے. ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں, ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں. حضور تشریف لے گئے. فرمایا میں اس جماعت کے ساتھ ہوں, میں بھی تیر اندازی کروں گا. اگلے سامنے صحابہ کرام رک گئے. کہا حضور ہم تو تیر نہیں چلاتے, آپ ہمارے سامنے کھڑے, ذرا غور سے سنیں, ہمارے سامنے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا میں سب کے ساتھ ہوں. جو تیر چلانے والے ہیں میں سب کے ساتھ ہوں. یاد رکھیں امت مسلمہ کو آج جس بات نے عزت دی ہے وہ دولت نے نہیں دی, وہ خزانوں نے نہیں دی. ایک ہی دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان. یہ اللہ کا شکر کریں, ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے, اتنا کم ہے. اور پھر دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا ہے, 48 میں اسرائیل آیا ہے. اللہ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ بنایا ہو. علاج پہلے ہوتا ہے, بیماری بعد میں آتی ہے. سمجھانے کے لیے بچہ بعد میں آتا ہے, ماں کا دودھ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماں کا دودھ پہلے, بچہ آیا دودھ پہلے سے ہے. تو اللہ کریم نے وہ 48 میں اس نے اظہار کیا, ہم 47 میں بنے ہیں. میرے جوانوں میری بات غور سے سنو, پوری کائنات میں مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, پوری کائنات میں اسرائیل کا علاج اگر ہے تو پاکستان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اگر اسلامی طاقت میں کفر کا علاج ہے صرف پاکستان ہے. اللہ کا شکر نہ کرے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اور پھر ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جنگ عظیم جو امریکہ اور جاپان کے اندر لڑی گئی, ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے, امریکہ نے تباہ کر دیا. اگر اس کے مقابلے میں جاپان کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی امریکہ کبھی جرت نہ کرتا. آپ نے حالات کو دیکھا, سرد جنگ چھڑی رہی. روس کے درمیان امریکہ میں حملہ نہیں کیا, امریکہ نے. چائنا کے ساتھ سرد جنگ چھڑی رہی, امریکہ نے حملہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ایٹمی پاور ہے. اللہ کی قسم اگر آج ہم ایٹمی پاور نہ ہوتے کب سے امت پاکستان ختم ہو چکا ہوتا. ہماری معیشت دنیا سے کمزور ہے, میں مانتا ہوں, ہمارے اختلافات ضرور ہیں,
ہمارے اندر جھگڑے ضرور ہیں، لیکن اس وقت پورے پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے، اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، اور پھر پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی ملک سامنے آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور پھر دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، سعودی عرب میں جو سب سے قریب ترین سمجھا جاتا ہے جوف ایئر بیس، جو قریب ترین ہے، جہاں جلدی حملہ پاکستان کر سکتا ہے اسرائیل پر، اس کا سارا کنٹرول اللہ کریم نے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ کریم نے اس کا کنٹرول ہمیں دے دیا ہے۔ اور پھر مجھے ایک جنرل کی بات، اچھے بھی ہیں برے ہر شعبے میں ہے، اس نے کیا کہا، میرا ایمان تو تازہ ہوا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو، اس نے کہا اگر ہمیں حضور حکم دے، اگر ہمیں حضور حکم دے تو ہم 20-22 منٹ میں پورے اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کل یہ کہا جائے گا اسرائیل تھا، ہے نہیں، اسرائیل تھا، اسرائیل ہے نہیں۔ اگر کسی ملک میں طاقت ہے، یہ طاقت دو طرح کی ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک غیرت کی طاقت ہے، اور غیرت جو ہے وہ اسلام میں ہے، کفر میں غیرت نہیں ہے، کفر میں غیرت نہیں ہے، غیرت اگر ہے تو اسلام میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ نے میری سنی، میری آپ سے گزارش ہے، ایس ایچ او صاحب DSP صاحب تشریف لائے ہیں تھانہ مٹالہ کالونی سے، وہ نماز جمعہ کے بعد کھلی کچہری لگائیں گے کہ آپ کے مسائل ہیں جو جائز مسائل ہیں، معاملات ہیں، علاقے میں کوئی 2 نمبری ہے، جوا ہے یا شراب نوشی ہے یا کچھ جو کچھ بھی ہے، آپ ان کو شکایت کر سکتے ہیں۔ میں ان کو اپنی جانب سے اور پوری انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ان کو مسجد کی بہاریں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان کو حق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم